بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سیدہ خدیجہ سے مشابہ محسوس ہوئی تو چونک کے فرمایا اللہم اہلا، اے اللہ کیا یہ حالہ ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ قریش کی اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں جس کی جگہ آپ کو عمدہ عورت عطا فرما دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے چہرے کی ایسی تبدیلی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی، ماں سوائے وحی نازل ہونے کے بعد یا ابر بارہ کے تاوقت ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت یا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بصدق دل اقرار کیا۔ جب لوگوں نے میری تردید اور تکذیب کی تو اس نے دل کھول کر میری تصدیق اور تائید کی۔ جب لوگوں نے میرے مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پہ اپنا تمام مال و دولت نچھاور کر دی۔ جب دیگر بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو اس سے اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھیجا اور انہیں جنت میں ایک عالی شان موتیوں کی بلوری محل کی بشارت دی، ایسے گھر کی جس میں نہ تو شور و غل ہوگا نہ وہاں تھکان محسوس ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس خدا کے سلام اور جنت میں موتی محل کی خوشخبری سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اس میں چھپا ہوا سیدہ کی جدائی کا پیغام بھی تھا۔ سیدہ خدیجہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہجون میں مکہ کے قبرستان میں قبر میں اتارا۔ خود بنفس نفیس سیدہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترے اور خدا جانے کس دکھ بھرے دل کے ساتھ ساری عمر کی اس عظیم ساتھی سے بچھڑ کے اس گھر آئے جہاں قدم قدم پہ سیدہ کی یادیں اور ان کا تصور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا۔ سیدہ خدیجہ کی جدائی کا دکھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر نہ بھلا سکے۔ جب کبھی کبھار ان کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تو سیدہ کی سہیلیاں ان کی بہن کے گھر بھجواتے۔ قرآن مجید میں دنیا کی بہترین عورت سیدہ مریم بنت عمران ام حضرت عیسیٰ کو کہا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی اور نسوانی میں بیان ہے کہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خولید اپنے عہد کی بہترین عورتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آدمی تو باکمال بہت ہیں مگر خواتین باکمال 3 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون اور خدیجہ بنت خولید۔ ان تینوں عظیم ترین خواتین کے حصے میں یہ انہوں نے ذمہ داری آئی کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں کی پرورش کی۔ ایک روایت میں 3 عظیم ترین خواتین کے علاوہ چوتھی جلیل القدر ہستی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی والدہ ٹھہری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منقبت میں یہاں تک لکھ دیا کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی قبر کو سجدہ کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ کی قبر کو سجدہ کردا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی صحبزادی سیدنا علی کی زوجہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی والدہ ہیں، ایسی خوش نصیبی دنیا میں کسی عورت کو نہ ملی۔ سیدنا ابو طالب کی زندگی میں دارالندہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 1000 سا سازشوں کے باوجود کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، کیونکہ سردار ابو طالب بیک وقت ایک نہیں 2 قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سردار تھے۔ ان کی وفات کے بعد دشمن رسول ابو لہب انہی 2 قبیلوں کا سردار چنا گیا۔ دارالندوں کے دشمن رسول ندیوں کی بات سے کھل گئی۔ پہلے پہل چند دن تو عرب کی صدی پرانی روایت کے احترام میں ابو لہب نے بھی اپنے مرحوم بھائی سیدنا ابو طالب کی نصیحت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی بات کی، مگر چند دنوں کے اندر ہی وہ پھر بغض پر اتر آیا اور سرعام اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ عرب کے ان دنوں کے معاشرے کے سمجھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو شخص اپنے قبیلے کی سرپرستی اور حفاظت سے نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک آزاد انسان کے غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ ایک واحد ایک انسان کے بجائے ایک پتھر روڑے کی حیثیت کا رہ جاتا ہے۔
پھر جو چاہے اسے پکڑ لے جائے، غلام بنا کے رکھیں یا بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیں۔ جس بد فطرت شخص میں بدی سمائی ہو، وہ چاہے اس جیسا مرضی برا سلوک کرے، اس کی املاک چھین لے، اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دے، وہ صحرائے عرب میں یخت لگر ایک انسان کے مقام سے اتر کے صحرا میں اگی جڑی بوٹیوں کی طرح بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، جو چاہے اسے تلف کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے قبیلے کے بدترین دشمن سردار ابو لہب نے آقا کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ کھول دیے۔ انہی چند دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے دشمنوں نے بے شمار گستاخیاں کی۔ کسی نے راہ چلتے ہوئے ان پہ مٹھی پہ مٹی بھر کے ان کے چہرے پہ سر پہ ماری، اس چہرے پہ جس کی صدقے سے خدا نے ساری زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا۔ ایک بدبخت نے عین خدا کے گھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دی۔ اوجڑی کی نجاست، گندگی اور اس کے وزن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند ہونے لگا۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ کو اطلاع دی۔ وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے جلیل القدر والد محترم کے سر سے اس غلاظت کے ڈھیر کو اتارا۔ کتنی دیر تک 50 سال کے نحیف اور کمزور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک آ پڑی غلیظ قتل کرنے والی آفت کے زیر اثر نیم بے ہوش رہے۔ یہی نہیں، ایک بار انتہائی بد فطرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی عقبہ بن ابی معیط نے حرم پاک کے صحن میں جو امن کا گہوارہ تھا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی چادر کو آقا کی گردن پہ لپیٹ کے بل دینے شروع کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابوبکر بھاگے آئے اور اس دشمن رسول سے آقا کو چھڑوایا، اسے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو بے غیرت، تم ایسے عظیم الشان کی جان لینے کے در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے، تمہیں اس کے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے راہ بگڑے ہوئے پڑوسی آقا کے دروازے کے آگے اپنے اپنے گھروں کی گندگی پھینک جاتے۔ کچھ تو اس حد تک نڈر ہو گئے کہ گھر کے اندر آ کر پکتی ہوئی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر اس میں غلاظت گرا جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آقا نے ایک بار فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں درود شریف ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔